مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چارسدہ سے یہ سوال ہے کہ عام طور پر جب کسی شخص کو رشوت دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے ہم منع کرتے ہیں تو اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے میں ہی یہ گناہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں اور سارا معاشرہ جو ہے اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے. تو یہ بات ان کی کہاں تک درست ہے اور کیا ایک برائی عام ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ بہت اہم بات آپ نے ذکر کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ایک بہانہ ہے، اور بات صرف یہ ہے کہ رشوت لینے والے کو اپنے اس عمل میں فوری طور پر کافی فائدہ نظر آتا ہے، اور اس شخص کی آمدنی کے لیے ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی آمدنی کے لیے ہیلے بہانے بناتا ہے اور اس کے لیے اس کو زائد محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، جبکہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ رشوت جو ہے یہ لعنت ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ایک جگہ سے کوئی رشوت وصول کرتا ہے تو اسے 10 جگہ خود رشوت دینی پڑتی ہے. بظاہر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے 100 روپیہ رشوت لے لی ہے اور اس کے مال کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، لیکن کل جب اسے خود دوسرے لوگوں سے کام پڑتا ہے تو یہ 100 روپیہ نہ جانے کتنے 100 ہو کر خود اس کی جیب سے نکل جاتا ہے. پھر رشوت کا یہ نقصان کیا کم ہے کہ اس کی بدولت پورا معاشرہ بدامنی اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر رشوت کا بازار گرم ہو وہاں بہتر سے بہتر قانون بھی بالکل مفلوج ہو جاتا ہے. آج ہم معاشرے کی بدامنی کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون بنانے بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اس قانون کو رشوت کے زہر سے کیسے بچایا جائے. چوری، ڈاکے، قتل، اغوا، بدکاری اور دھوکے فریب کی جیسے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ رشوت دے کر ان تمام جرائم کو سے بری ہو جاتے ہیں. تو بظاہر تو رشوت میں فائدہ نظر آتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کے نقصانات اور نتائج پر غور کرتے ہیں. اس لیے اگر ان کے نتائج پر غور کیا جائے تو ہر شخص آسانی کے ساتھ یہ سمجھے گا کہ بحیثیت مجموعی ہماری جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مال کے اندر جو ہے وہ حرام چیز شامل ہو جاتی ہے، اور حرام شامل ہونے کے بعد ہماری دعاؤں کے اندر بھی کوئی اثر نہیں رہتا، ہماری عبادات کے اندر بھی کوئی اثر نہیں رہتا. ہماری دعائیں بھی آج بے اثر ہیں، عبادات بھی آج اسی لیے بے اثر ہو چکی ہیں کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، جائز اور ناجائز اور اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتے. اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ سمجھتی ہے کہ تھوڑا سا حرام اگر شامل ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تنخواہ تھوڑی ہے یا وسائل کم ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارے معاشی وسائل جو ہیں ان کے اندر ہم اسی طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں کہ کہیں دائیں بائیں سے حرام یا رشوت کا پیسہ یا سود کا پیسہ شامل ہو جائے تو ہمارے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ اس سے ہم پال سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ حرام ذرائع سے جو بھی مال کمایا جائے گا کبھی اس کے اندر سکون نہیں آئے گا. آج اگر رشوت کے ذریعے آمدنی ہو گئی ہے تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. یہ آمدنی کوئی سکون نہیں دے سکتی. حرام کی آمدنی سے اولاد جو ہے وہ باغی ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے. تو یہ ساری آمدنی کس کام کی؟ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ وسائل بھی اکٹھے کر لیتا ہے لیکن جس اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے وہ اکٹھا کرتا ہے، اگر وہی اس سے باغی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، یا اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی
کوئی ایسی مصیبت یا حادثہ ایسا بھیج دیتا ہے جس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی تباہی اور بربادی، اور آخرت کے اندر بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے یہ جس معاشرے کے اندر یہ لعنت چلی جاتی ہے، جس گھر کے اندر چلی جاتی ہے، جس معاشرے کے اندر چلی جاتی ہے، وہاں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو میرے اس قرآن سے، میری اس ہدایت سے، میرے اس ذکر سے منہ موڑتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، میری حدود کو پامال کرتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی کو ان کے لیے تنگ بنا جاتے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی سے ظاہر ہے کہ تنگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ سکون رخصت ہو جاتا ہے، اطمینان رخصت ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر۔ اور بسا اوقات جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کروڑ پتی ہونے کے باوجود جو ہے اس کی زندگی کے اندر سکون نام کی کوئی چیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے مال کے اندر بڑا حصہ حرام کا ہوتا ہے۔ تو رشوت کو ترک کر کے ہی کم از کم ہم اس دنیا کے اندر دنیاوی نقصانات سے بھی اور آخرت کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ بہانہ خاص طور پر کہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم مواخذے سے اور گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر انفرادی طور پر پیش ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا، اپنے اعمال کا حساب کتاب اس نے دینا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ چونکہ تمام کا تمام معاشرہ بگڑا ہوا تھا اس لیے میں نے فلاں جرم کیا، فلاں گناہ کیا۔ وہ خود اپنے گناہ کا اور اپنے جرم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہوگا اور اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر ہم اچھائی کے علمبردار بن جائیں۔ تاریکی میں ایک چراغ اگر جل اٹھے تو پھر اس سے چراغ جلنے کا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے اور اس سے پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے۔ پھر جب کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے نفس کے کسی تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسائل کو بھی بڑھاتا ہے اور رزق حلال کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، تھوڑا مال بھی بہت زیادہ کفایت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خاندان سے، ایسے لوگوں سے مصائب مشکلات جو ہیں وہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور انسان جب کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر برائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصعب